السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہالت آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے، بے شک بہت ہی زبردست و پیارا بیان، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے، وہ تعلقات کو باقی اور سلامت رکھنے کے لیے حقوق کو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے جو علم اللہ تعالیٰ نبیوں پر نازل کرتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ لوہے میں یہ طاقت ہے اور پانی میں یہ طاقت ہے اور ہوا میں یہ طاقت ہے، وہ الگ ہے، وہ علم الگ ہے۔ یہاں جو علم نبی کی طرف سے آئے گا اس میں حقوق کی تعلیم دی کہ اللہ کا یہ حق ہے، ماں باپ کا یہ حق ہے، رشتہ داروں کا یہ حق ہے، مسافر کا یہ حق ہے، تیری ذات کا یہ حق ہے، وغیرہ۔ علوم انبیاء یہ حقوق کی معرفت کے لیے ہے۔ اگر یہ حقوق آدمی نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے، اسی کو جاہل کہتے ہیں کہ اس کو حقوق کی خبر ہی نہیں ہے، کہ یہ جاہل ہے۔ اگر حق ادا کیے وہ یہ دنیا سے جائے گا تو اس کی جہالت آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے، کیونکہ کوئی حق ادا نہیں ہوا اور حق جانا بھی نہیں ہے، تو اس کی جہالت اس کو جہنم میں چلے۔ اس لیے جہالت جو ہے وہ کفر کی صفت ہے، کفر کی صفت جہالت۔ کافر جاہل ہے، کافر قبر میں بھی یہی کہے گا کہ ہاں لا ادری۔ جب اسے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے، تو وہ کہے گا ہاں مجھے تو کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ وہ جہالت سے گیا ہے اپنے کفر کی وجہ سے، اس کی نجات نہیں ہے، اس کی نجات نہیں ہے، اس کا چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ جہالت جہنم کا راستہ ہے۔ اس لیے علم نبی پر نازل ہوتا ہے، علم نبوی، علوم انبیاء۔ کہ علوم انبیاء جو ہے وہ حقوق کی تعلیم دیتے ہیں، اس میں آداب بھی آئیں گے، احکام بھی آئیں گے، فرائض بھی آئیں گے، واجبات بھی سب آئیں گے۔ اس لیے جو نعمتیں آئے گی اس کے بارے میں کیا حق ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ تو مال آیا ہے تو مال میں کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے، یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ مال کا حساب ہوگا۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ مال اگر حلال ہے تو حساب، اور مال حرام ہے تو عذاب۔ مال کے دو پہلو، اگر مال حلال آیا ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام آیا ہے تو اس کا عذاب ہوگا، کیونکہ دنیا دار الحقوق ہے۔ اسے میں نے کہا کہ یہ اللہ کا حق ہے مال میں، کہ بھائی زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اور اللہ نے غریبوں کو، مسکینوں کو وہ اپنا نائب بنایا کہ ان کو دے دو، جب تم ان کو دے دو گے تو ہمارے پاس پہنچ جائے گا، بس سیدھا پہنچ گیا اللہ کے پاس۔ کوریئر کیریئر دنیا میں ہے نا، کوریئر سے بھیج دیا تو ایسے ہی اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے حقوق کا جاننا ضروری ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ یہ فرماتے تھے بڑے حضرت جی کہ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے بنایا ہے، یہاں حق پہچانو، حق ادا کرو، اور اس کا بدلہ آخرت میں لے لو۔ اس کے لیے دنیا کے اسباب دیے گئے ہیں ہم کو، مال، متاع، تندرستی وغیرہ، اور علم دیا گیا ہے تاکہ حق پہچانے اور اپنے اسباب سے اس علم میں، اس اسباب میں اپنے علم کی روشنی میں چلے، جہالت سے نہ چلے، تاکہ حق نہ مرے۔ اگر جہالت سے چلے گا تو پھر یہ حق مارے گا، حاکم بن کے حق مارے گا، تاجر بن کے حق مارے گا، ہاں جو بھی ذمہ داری اس کا علم نہیں ہے تو اس میں حق مریں گے۔ ہم کو علم کے ساتھ چلایا ہے، جہالت کے ساتھ نہیں چلایا۔ جہالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی کہ جہالت کی ساری چیزیں فرمایا میرے قدم کے نیچے آ گئی، رون دیا ہم نے جہالت کی ساری چیزوں کو۔ اب جو راستہ ہوگا کہ وہ علم اور ذکر کا راستہ ہوگا، علم اور اطاعت کا راستہ ہوگا۔ اس لیے جو حال آوے اس حال کا علم، اور اس حال میں اللہ تعالیٰ کا اور بندوں کا کیا حق ہے اس کو ادا کرتے ہوئے چلنا۔ مال آوے تو مال کے اعتبار سے، اور مال نہیں ہے تو معاشرت کے اعتبار سے۔
دو چیزوں ہمارے ساتھ ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے۔ معاملات کہتے ہیں لین دین کو، اس کی بھی ضرورت ہے۔ دنیا لین دین کی جگہ ہے، خریدنا پڑے گا، بیچنا پڑے گا، لین دین ہے، لین دین کے احکام ہیں، لین دین کے فضائل ہیں، تجارت کے فضائل ہیں، مزدوری کے فضائل ہیں، کھیتی کے فضائل ہیں، جی ہاں، اور اس کے مسائل ہیں مال کے لینے دینے کے۔ تو مال آیا ہے تو مال کے ساتھ، مال نہیں ہے تو پھر آپس کا رہن سہن، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ اس کے بھی احکام دیے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہوں گے کہ اپنے معاملات کو صاف رکھو، جس کا لیا اس کا دیا، وعدہ کیا پورا کیا۔ اور دوسرا پہلو مال نہیں ہے، رہن سہن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ معاشرت کے بھی احکام دیے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ تمہارا رہن سہن کیسا ہوگا اور تم اپنی معاشرت کیسی بناؤ گے۔ چوتھا نمبر کہ تم اپنی معاشرت کیسی بناؤ گے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری معاشرت، ہماری رہن سہن، ہمارا رہن سہن یہ سادگی پر ہوگا۔ کس پر ہوگا؟ سادگی پر، سادہ، اور حیا اور شرم پر ہوگا کہ ہماری معاشرت میں، ہمارے رہن سہن میں حیا اور شرم ہے، ہمارے رہن سہن میں سادگی ہے۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سکھائی ہے، حیا سکھائی ہے، شرم سکھائی ہے، اور اسراف اور فضول خرچی پر ہے کہ ان کے پاس مال ہے، دنیا کے اسباب ہیں کہ وہ اس میں حیا شرم سے نکل گئے ہیں، شیطان ان کو حیا شرم سے نکال دیتا ہے۔ اور مال میں، یہ مال میں اسراف ہے ان کے، ہمارے ہاں اسراف نہیں، اقتصاد ہے، درمیانی چال چلنا، حدیث شریف ہے کہ درمیانی چال چلو، ما اعلی من اقتصد، وہ آدمی کبھی غریب نہیں ہوگا جو مالیات میں درمیانی چال چلتا ہے، نہ بخیلی کرتا ہے نہ فضول خرچی کرتا ہے۔ یہ حکم ہے معاملات کا کہ نہ فضول خرچی کرو نہ بخیل بنو۔ بخیل بنے گا تو دوسروں کا حق ادا نہیں کرے گا، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرے گا، تو مال سے محبت ہے۔ اور فضول خرچی کرے گا، اسراف ہوگا کہ اسراف کی وجہ سے ان کے اسباب میں سے برکت نکل جائے گی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں مولانا صاحب نے یہی کہا ہوا ہے کہ کون سا راستہ اپنانا چاہیے کون سا نہیں، جس میں ہمارا فائدہ ہے اسی راستے پر ہمیں چلنا چاہیے اور دین کا کام ہر لحاظ سے کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی بہت توڑی ہے، پتہ نہیں چلتا کون کہاں کب چلا جائے۔ تو اس سے اچھا ہے ہم اپنے دین کا کام کرو، دین کے لیے وقت دے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگے، اس بیان کو لائک سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ نیو بیانات بر وقت دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔